بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت شیث ولی عہد ہوئے. وہ اللہ کے احکامات کو عام کرتے اور عبادت الہی میں وقت صرف کرتے تھے. حضرت شیث کی عمر 165 سال تھی جب آپ کے ہاں احنوح یعنی ادریس علیہ السلام پیدا ہوئے. اس کے بعد حضرت شیث 807 سال زندہ رہے. ان کے اور بھی بیٹے بیٹیاں ہوئے. آپ کے بعد حضرت ادریس ولی عہد اور نبی ہوئے. حضرت ادریس علیہ السلام کا نام احنوح ہے. آپ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کے دادا ہیں. حضرت آدم علیہ السلام اور شیث علیہ السلام کے بعد ان کو نبوت ملی. بعض روایات میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں. سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں. کپڑوں کے سینے اور سلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی. اس سے پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں پہنتے تھے. سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے، علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں. یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے. ادریس علیہ السلام پہلے شخص ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑائی کی، غنیمتیں حاصل کی اور دشمنوں کو قیدی بنایا. لیکن غنیمتیں اور قیدی ان کے لیے حلال نہیں تھے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے رسول ہیں جن کے لیے غنیمتیں حلال کی گئیں. قرآن میں 2 جگہ آپ کا نام آیا اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسماعیل، ادریس اور ذوالکفل کا ذکر کیجئے. یہ صابر لوگ تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بلا شبہ یہ نیک لوگ تھے. دوسری جگہ قرآن میں ذکر ہے، اس مقدس کتاب یعنی قرآن پاک میں ادریس کا ذکر کیجئے، بلا شبہ وہ نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے انہیں اونچی جگہ اٹھا لیا. اللہ تعالیٰ نے آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے اور آپ اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا بکثرت درس دیا کرتے تھے. اس لیے آپ کا لقب ادریس ہو گیا اور آپ کا یہ لقب اس قدر مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگوں کو آپ کا اصلی نام معلوم ہی نہیں. قرآن مجید میں آپ کا نام ادریس ہی ذکر کیا گیا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے. بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شب معراج حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا اور ان سے ملاقات کی. حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ ہر روز پیرہن سیتے تھے، ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور کسی سے سلائی کی اجرت نہ لیتے تھے. ایک دن وہ اپنے کام سے فارغ ہو کر بیٹھے تھے کہ ملک الموت بآرزوئے تمام امر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کے طور پر رات کو حضرت ادریس علیہ السلام کے دروازے پر آ پہنچے. حضرت صائم الظہر تھے. جب شام ہوتی افطار کے وقت آپ کا کھانا بہشت سے آتا، جس قدر چاہتے کھا لیتے، باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا. اس دن کا کھانا جب آیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا، لیکن مسافر نے کچھ نہ کھایا اور قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا. حضرت ادریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے. اگلے دن حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر، تو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت صحرا میں جا کر دیکھ. تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے.
جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے۔ حضرت ملک الموت نے کہا چلو چند ہوشے گیہوں کے لے کر دونوں کھاتے ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ عجب ہے، رات کو تو نے حلال کھانا نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے۔ پھر وہاں سے دونوں بزرگ دوسرے باغ میں پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا قصد کیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ تصرف ملک غیر میں حرام ہے۔ پھر جاتے جاتے ایک بکری دیکھ کر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ بیگانی بکری کو ذبح کر کے کھانا ممنوع ہے۔ اسی طرح 3 روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے۔ جب حضرت ادریس علیہ السلام کو لگا کہ یہ شخص بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا، یہ کون شخص ہے، فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو۔ مسافر بولا میں اسرائیل علیہ السلام ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا تم شاید میری جان قبض کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تو آپ کے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے کہا کہ 3 دن سے تو میرے ساتھ ہیں، کیا اس عرصے میں بھی کسی کی جان قبض کی ہے؟ وہ بولے کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسے تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے، یعنی جس کی اجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں۔ حضرت ادریس نے فرمایا کہ میں ایک بار موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے؟ آپ میری روح قبض کر کے دکھائیں۔ ملک الموت نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت آپ کی طرف لوٹا دی اور آپ زندہ ہو گئے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اب مجھے جہنم دکھائیں تاکہ خوف الہی زیادہ ہو۔ چنانچہ یہ بھی کیا گیا۔ جہنم کو دیکھ کر آپ نے داروغہ جہنم سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس دروازے سے گزرنا چاہتا ہوں۔ ایسا ہی کیا گیا اور آپ اس پر سے گزرے۔ پھر آپ نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ وہ آپ کو جنت میں لے گئے۔ آپ دروازوں کو کھلوا کر جنت میں داخل ہوئے۔ تھوڑی دیر انتظار کے بعد ملک الموت نے کہا اب آپ اپنے مقام پر تشریف لے چلیے۔ آپ نے فرمایا اب میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر شخص کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو موت کا مزہ میں چکھ ہی چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ ہر شخص کو جہنم پر سے گزرنا ہے، تو میں گزر چکا۔ اب میں جنت میں پہنچ گیا، اور جنت میں پہنچنے والوں کے لیے خداوند قدوس نے یہ فرمایا ہے کہ جنت سے نکالے نہیں جائیں گے وہ لوگ جو جنت میں داخل ہوں۔ تو اب مجھے جنت سے نکلنے کے لیے کیوں کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو وحی بھیجی کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے جو کچھ کیا میرے اذن سے کیا، اور وہ میرے ہی اذن سے جنت میں داخل ہوئے، لہٰذا تم انہیں چھوڑ دو، وہ جنت ہی میں رہیں گے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر جنت میں ہیں اور زندہ ہیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے اور ان کو ملنے والی نعمتوں کا مختصر اور اجمالی تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مریم میں ہے۔ اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، بے شک وہ صدیق تھا، غیب کی خبریں دیتا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے۔
حضرت ادریس علیہ السلام کے واقعہ سے ہدایت کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا رسولوں اور نبیوں پر کتنا بڑا فضل و کرم ہے۔ ہر مسلمان کے لیے واجب الایمان اور لازم العمل ہے کہ خداوند قدوس کے رسولوں اور نبیوں کی تعظیم و تکریم اور ان کا ادب و احترام رکھے اور ان کے ذکر جمیل سے خیر و برکت حاصل کرتا رہے۔